السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بی بی رحیمہ ہر وقت ان کی خدمت میں رہتی تھی۔ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت مشقت کر کے جو کچھ ملتا لا کر اپنے شوہر کو کھلاتی۔ ایک دن کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں نکل گئیں، کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے شوہر کو کھلائیں، مگر اس روز مزدوری میں کچھ نہ ملا۔ نہایت حیران پریشان ہوئی، مایوس ہو کر دل میں کہنے لگی کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ اے اللہ، آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے دے۔ یہ کہہ کر وہ ایک عورت کافرہ کے پاس گئیں۔ سوال کیا، اے بی بی، مجھ کو آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کو جا کر کھلاؤں، وہ شدید مرض میں مبتلا ہے، کل جو مزدوری ہوگی میں اس سے ادا کر دوں گی۔ وہ کافرہ عورت بولی، کل سے میرا کچھ کام نہیں، مجھے تیرے سر کے بال بہت پسند آ رہے ہیں، کاٹ کر مجھ کو دے جاؤ، تب تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑیں، نہایت عاجزی سے کہنے لگی، اے بی بی، مجھے اس بات سے معاف رکھو، میرا شوہر بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں، وہ بجائے عصا کے میرے ان بالوں کو پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ انہوں نے بتیرا سمجھایا مگر وہ عورت نہ مانی۔ آخر مجبور ہو کر بی بی رحیمہ نے اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ کو دے دیے اور اس نے کھانے کا سامان دیا۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کے الزام میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اس قدر روئے کہ اتنا وہ اپنی 18 سال کی بیماری کی تکلیف کے دوران بھی نہ روئے تھے، مگر شیطان کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو رحیمہ کو 100 درے ماروں گا۔ بعض علماء مورخین کہتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو اور کہاں جاؤ گی؟ ایسی پریشان کیوں ہو؟ بی بی رحیمہ نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے، اس قدر حرکت کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اس لیے سخت پریشان ہو۔ شیطان لائن نے کہا، میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اس کو استعمال کرو گے تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو بہت جلد آرام آئے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، یہ بہت اچھی دوا ہے۔ حضرت بی بی رحیمہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جا کر بولی، اے حضرت، ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات ہوئی، میں نے آپ کا تمام حال اس پر ظاہر کیا، اس نے ایک دوا بتلائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا دوا ہے؟ بولی، اگر آپ شراب اور سورت کا گوشت استعمال میں لاویں گے تو بہت جلد آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے کہ اے رحیمہ، تم مجھ کو گناہگار کرنا چاہتی ہے، اور قسم کھا کر بولے، اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیوں تو نے ایسی بات کہی؟ اور دربار خداوندی میں بہت گریہ وزاری کی اور کہا، یا اللہ، میں اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے اور اپنا رحم و کرم فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی۔ خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے آپ پر رحم کیا
اور راحت دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بولے، اے جبرائیل، میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ طاقت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ فرمایا، لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پائیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، چشمہ جاریہ سے نہائے اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل صحت یاب ہو گئے، اتنے خوبصورت ہو گئے، مانند چاند 14ویں رات کے روشن ہو گئے، اور انہیں ایک چادر بہشت سے لا کر بھی اڑائی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا جا بیٹھے۔ کچھ دیر بعد بی بی رحیمہ محنت مشقت کر کے لوٹیں۔ جس جگہ حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھیں وہاں پر وہ نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، افسوس مجھے اس ضعیف بیمار پر، میں جانتی تو یہاں سے نہ جاتی کیا، اور پکار پکار کر کہنے لگی، کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا یا بھیڑیا لے گیا؟ میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ جان دے دیتی۔ غرض اسی طرح میدان میں چاروں طرف دوڑتی پھریں اور زار زار روتی تھیں۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر بولے، اے بی بی، کیوں روتی ہو؟ کیا تمہاری کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتا دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا، وہ پیغمبر خدا بھی تھے۔ اگر وہ بہت بیمار ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر مسکرائے اور کہا، میرا نام ایوب ہے، تم پہچانتی ہو؟ بی بی رحیمہ نے ان کی صورت دیکھی، انہیں پہچان لیا اور جلدی سے ان سے لپٹ گئیں اور کہا، اے حضرت، یہ تو بتائیں کہ آپ کس طرح صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائیں اور وہ دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مر گئے تھے سب کو زندہ کیا۔ انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے ہیں، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، اور جو چیزیں گم ہو گئی تھیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس دے دی، یہاں تک کہ کھیت، مویشی، لونڈی، غلام اور وہ عورتیں جو بیماری کی وجہ سے چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آئیں اور بہت شکر کرنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائی گئیں جس کی وجہ سے انہیں بے شمار دولت پھر سے نصیب ہوئی۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا۔ اب چاہا کہ اس قسم کی ادائیگی کروں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے حکم کے تحت منع فرمایا اور کہا کہ آپ کی زوجہ اس سزا کی مستحق نہیں۔ انہوں نے تمام عورتوں کی بنسبت آپ کی بیماری میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ہمیشہ آپ کی تیمارداری میں جوتی رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا، میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک مٹھا سیخوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے۔ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، پھر آپ اپنی قسم کی وجہ سے گناہگار بھی نہ ہوں گے۔